حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ بقرہ پڑھی اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نافرمان بدسلوک اور ہمیشہ شراب پینے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت پر لوگ سکھاتے ہیں۔ انسان کے الفاظ نہیں بولتے، بس اس کا وقت بولتا ہے۔ تم کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، تم کہاں غلط ہو یہ کوئی نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے، فرمان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج شدت سے دل چاہ رہا ہے کہ کوئی اتنا ہی پوچھ لے تم ٹھیک تو ہو نا۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری، خوش اخلاقی، رزق حلال، ماں کی دعا۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ رشتہ ختم ہو جائے تو سب ختم کر دینا ہی اچھا ہوتا ہے، سوکھے پودوں میں پانی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ خدایا کبھی کسی انسان کو وہاں سے دکھ نہ ملے جہاں اس نے اپنا سکھ لٹایا ہو۔ دو بول، آپ کسی سے محبت تو کر سکتے ہیں لیکن کسی کو زبردستی خود سے محبت کروا نہیں سکتے۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھتے ہیں کہ پھر ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اتنے برے ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوں، بس دل خاموش ہو گیا ہے، بہت سناٹا سا پھیل گیا ہے اندر تک۔ نہ غصہ کرنے کا دل ہے، نہ شکوے کی تمنا، نہ ہی کسی چیز کی ضد اور نہ ہی کوئی شکایت۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کس کے لیے کیا اہم ہے۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ اے اللہ جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ کیا شکایت کرنا ان لوگوں سے جن کے دل میں احساس ہی نہ ہو۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت جب کوئی تمہارے سامنے تمہارا نہیں رہتا۔ کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پالے نہ محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس
शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करे, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मौत के लिए हर वक्त तैयार रहो, क्योंकि वो हर वक्त तुम्हारे सर पे साया किए हुए है। उस खुदा से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे इस बात का गुरूर है कि तुम उसे मना लोगे तो उसके गुरूर को टूटने मत देना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक में मत मिलाओ, तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। मर्द औरत को अपनी बेरुखी बेतवज्जही से जब खो देता है तो कहता फिरता है कि औरत में वफा नहीं होती। क्या सच में उसे अपना वो रवैया, अपना दुदसाता हुआ लहजा याद नहीं रहता, या फिर उसकी अना उसे अपनी गलती नहीं मानने देती। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दुनिया में खूबसूरत दिल तलाश करो, चेहरे नहीं, क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो बहुत हैं लेकिन खूबसूरत दिल बहुत कम। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता, और कोई उसे जान नहीं सकता। कुछ लोगों से नफरत नहीं होती, बस उनकी कुछ बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। कामयाब तो वो होता है जो गम में मुस्कुराना और दौलत के बगैर खुश रहना सीख लेता है। बेनियाजी क्या है? हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सबसे बड़ी बेनियाजी ये है कि जो चीज दूसरों के हाथ में है उसकी ख्वाहिश न रखी जाए। जो किसी मोमिन की कर्ब वो बेचैनी दूर करे, अल्लाह ताला उसकी दुनिया व आखिरत की बेचैनी दूर कर देता है। दिलों का झुकाव, लोगों के दिल वहशी जानवर की तरह हैं, जो उन्हें अपने से मानूस कर लेता है उसी की तरफ झुक जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खसारे में है वो शख्स जो दुनिया में मशगूल है और अखरवी जिंदगी के फवायद को अपने हाथ से छोड़ रहा है। इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बुरा इंसान किसी में भी अच्छाई नहीं देखता है, क्योंकि अच्छाई को वो सिर्फ अपनी जागीर समझता है। अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, औरत फूल की मानिंद है न कि पहलवान, बस उसके साथ फूलों जैसा बर्ताव किया करो। ऐसा दिल कहाँ से लाऊं? हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कहाँ है वो दिल जो खुदा के लिए हक कर दिए गए, जो मुस्तकिल खुदा की याद में मशगूल रहते थे और ताअते खुदा से बंधे हुए थे। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सच्चाई तुम्हें इज्जत देगी, अगरचा तुम्हें उससे डर ही क्यों न लगता हो, और झूठ तुम्हें हलाक कर देगा, अगरचा तुम उससे मुतमईन ही रहो। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कौवे से सुबह उठना और एहतियात करना सीखो, दोस्ती भी और बदबख्ती भी। हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दोस्त के साथ खुलूस न रखना बदबख्ती की अलामत है। दौलत से बड़ी दौलत, हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अदब हासिल करना दौलत के हासिल करने से बेहतर है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हें थोड़ी बहुत नेमतें हासिल हों तो नाशुक्री से उन्हें अपने तक पहुंचने से पहले भगा न दो। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। हम
تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے، وہ کپڑے کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے، تو یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ ذلت کی دولت سے عزت کی ناداری بہتر ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فقر و ناداری پر عزت کے ساتھ صبر کرنا اس مال و دولت سے بہتر ہے جو ذلت کے ساتھ ملے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کو میعاد گزر جانے کے بعد مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے برابر صدقہ کا ثواب ملے گا۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ فرمان حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ جو جسم رزق حرام پر پلے وہ کبھی بھی جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ صرف سور و سود اور حرام کی کمائی کھانا حرام نہیں، بلکہ بہن بیٹی کی جائیداد اور وراثت کا حصہ کھانا بھی حرام ہے۔ تمہیں پتا ہے جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے نا، تب میرا رب کہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب اللہ تم سے کچھ لے لیتا ہے تو مت سوچو کہ وہ تمہیں سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ تمہیں اس سے بہتر دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ جب بھی کوئی مشکل آئی میں نے اللہ کو اپنے ساتھ پایا۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ محبت تو محبت ہے اور ہمیشہ تم سے ہی رہے گی، پھر چاہے تم ناراض ہو، چلاؤ، خاموش ہو جاؤ،
نتیجہ ہوتا ہے۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جس کی محبت اس کا شوہر ہو۔ عورت جب بھی کرتی ہے ذات سے محبت کرتی ہے، صفات سے نہیں۔ عورت کی محبت سے نہیں، اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں تک چھین لیتی ہے۔ نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار دیتی ہے۔ مجھ سے نفرت واجب ہے، نہ کرو گے تو محبت ہو جائے گی۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ میں محبت نہیں چاہتی، عزت چاہتی ہوں۔ تم بے شک محبت سے پیش نہ آؤ مگر عزت سے برتاؤ کرو، کیونکہ عزت کرو گے تو محبت خود ہی ہو جائے گی۔ نفس غصے کی حالت میں درندہ ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت بچہ ہوتا ہے، پروانی نعمت کے وقت فرعون ہوتا ہے، بھوک کی حالت میں دیوانہ کتا ہوتا ہے، اور پرشکم ہو تو مغرور گدھا ہوتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ کوٹ آف دی ڈے، اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ سیاست دانوں کا چناؤ۔ ایک شخص نے کسی سیانے سے پوچھا کہ سیاست دانوں کو کیسے چنا جائے، تو اس نے کہا بالکل ویسے ہی جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا تھا دیوار میں۔ جس معاشرے میں امیر کی بد اخلاقی کو اس کا مذاق اور غریب کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھ کر جواب دیا جائے، وہ انسانوں کا معاشرہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ میں لوگوں کے خیالات و جذبات میں ہیجان پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ میں تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی۔ میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں، درزیوں کا ہے۔ عورت سے عشق و محبت کرنے کا واحد مقصد جسمانی لذت ہوتا ہے۔ یہ لوگ جنہیں عرف عام میں لیڈر کہا جاتا ہے، سیاست اور مذہب کو وہ لنگڑا، لولا اور زخمی آدمی تصور کرتے ہیں جس کی نمائش سے ہمارے یہاں گداگر عام طور پر بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارے یہ نام نہاد لیڈر سیاست اور مذہب کی لاش اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں اور سیدھے سادے لوگوں کو جو ہر اونچے سروں میں کی جانے والی بات مان لینے کے عادی ہوتے ہیں کہتے پھرتے ہیں کہ وہ اس لاش کو اثر نو زندگی بخش رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے،
تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ آج کی اچھی بات، رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کر انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی اور فخر کی بات کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ جس کو انا کہہ رہے ہو نا، وہ عزت نفس ہے میری۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ سچ کہتے ہیں لڑکیوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا، تبھی تو وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتی ہیں، بے مطلب بے وجہ۔ کسی کو پا لینے کے بعد اس کی ناقدری نہ کرو، کیونکہ جس کو آپ نے پایا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی طلب میں جیتے جی مر گیا ہو۔ آنکھوں سے پڑھی جاتی ہے حیا کی کہانی، نقاب ڈال کر کوئی پارسا نہیں ہوتا۔ الفاظ صرف چپتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ محبت کے علاوہ بھی لوگ ملتے ہیں، عادتاً، رسماً، تکلفاً، ضرورتاً۔ مسجد اور مندر سے جوتے چوری ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قوم کو واقعی جوتوں کی سخت ضرورت ہے۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کی نیند پوری ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ وہ پل کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب کوئی چاہتا ہے کہ ہم غصہ کریں لیکن ہم خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مجسم دعا ہوتے ہیں، ذرا سا مسکرا کے دیکھ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے دعا دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل کسی نے بری طرح مجروح کیا ہو لیکن اس کے باوجود آپ کا رویہ اس شخص کے ساتھ مخلصانہ ہے تو آپ سمندر کی گہرائی سے زیادہ پیار کے مستحق ہیں۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ تنہائی ایک طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ جب ہم اپنے اوپر ہو رہی تنقید کو بغیر غصہ کیے برداشت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم صحیح معنی میں تعلیم یافتہ اور پختہ ذہن ہو چکے ہیں۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔
جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجیے، آمین۔ کبھی دل کرتا ہے نا کہ ہم دنیا سے چھپ جائیں، نہ آنکھوں میں کوئی منظر، نہ دل میں کوئی خواہش باقی، نہ دلکش خواب پلکوں پر، نہ امیدیں نگاہوں میں، نہ پاؤں میں سفر کوئی، نہ آسیں دل کو بہلائیں، رگوں میں دوڑتے آنسو، کہیں تو اب ٹھہر جائیں، گرے پتوں کے بستر پر چلے ایک نیند سو جائیں۔ وہ لوگ ہی قدموں سے زمین چھین رہے ہیں جو لوگ میرے قد کے برابر نہیں آتے۔ ایک تم کی تمہارے لیے میں بھی، میری جاں بھی، ایک میں کی مجھے تم بھی میسر نہیں آتے۔ جس شان سے لوٹے ہیں گنوا کر دل و جاں ہم، اس طور تو ہارے ہوئے لشکر نہیں آتے۔ کوئی تو خبر لے میرے دشمن جاں کی، کئی روز سے میرے صحن میں پتھر نہیں آتے۔ دل بھی کوئی آسیب کی نگری ہے کیا محسن، جو اس سے نکل جاتے ہیں اڑ کر نہیں آتے۔ جب کسی سے کوئی گلا رکھنا، سامنے اپنے آئینہ رکھنا، یوں جالوں سے واسطہ رکھنا، شمع کے پاس ہی ہوا رکھنا۔ گھر کی تعمیر چاہے جیسی ہو، اس میں رونے کی کچھ جگہ رکھنا۔ مسجدیں ہیں نمازیوں کے لیے، اپنے گھر میں کہیں خدا رکھنا۔ ملنا جلنا جہاں ضروری ہو، ملنے جلنے کا حوصلہ رکھنا۔ عمر کے جس حصے میں لڑکیاں تتلیوں کے سنگ اڑنا سیکھتی ہیں، میں نے تب ماں سے دکھ چھپانا سیکھا۔ اب یوں ہے کہ عمر کے اس حصے میں جب محبت چاروں طرف ہے، میں نے زندگی کو خط لکھ بھیجا کہ اب بس کر میں تھک گئی ہوں۔ محبت تو محبت ہے، یہ کرنی تو نہیں پڑتی، یہ اکثر ہو ہی جاتی ہے، مگر ہوتی تو اندھی ہے، کہاں کچھ دیکھ پاتی ہے۔ کبھی بے درد لوگوں سے، کبھی بے قدر لوگوں سے، کبھی بے حس لوگوں سے، کبھی بے قول لوگوں سے، یہ اکثر ہو بھی جاتی ہے بہت بے مول لوگوں سے۔ تم نے گرتے ہوئے پتوں کو تو دیکھا ہوگا، اپنی ہر سانس وہ ٹہنی پہ گنوا دیتے ہیں۔ کتنے بے رحم شجر ہیں نئے پتوں کے لیے، پرانے پتوں کی وفاؤں کو بھلا دیتے ہیں۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگوں کی وفا وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک ان کا مطلب ہوتا ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے پاس آ جاتا ہے۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کو مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اسی لیے مر گیا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ عز و جل کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہے جو اس اینک کو وقت سے پہلے اتار لے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو، نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔